السلام علیکم۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس تقریب میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں بات کو ختم کروں، جب ایک شہید کے والد کے ساتھ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا اور جب وہ ڈاکومنٹری چل رہی تھی تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی میں ان کی آنکھوں میں وہ آنسو دیکھ رہا تھا، وہ لہریں دیکھ رہا تھا جو چھلک رہی تھیں ان کی آنکھوں سے۔ تو ایک شہید کا والد یا والدہ ہی کو اللہ تعالیٰ اس صدمے کو برداشت کرنے کی ہمت دے سکتا ہے، ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے۔ میں یہاں پر سید شاہد حسن زیدی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے بیٹے کو جنم دلوایا جس نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 9 مئی گزرا ہے، ہم سبھی نے شہیدوں کی جو یادگاروں کو شہید کیا گیا اس پہ اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ پورے پاکستان کی گلیوں کوچوں میں افواج پاکستان کے ساتھ اظہار محبت کی گئی، لیکن 9 مئی کے کرداروں کو اگر یہ ایک ڈاکومنٹری بھیج دی جائے اور جب وہ اس ڈاکومنٹری کو دیکھیں گے تو شاید انہیں شرمندگی اور معافی مانگنا آسان ہو جائے، کیونکہ یہ جو افواج پاکستان ہے یہ ہماری فورسز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی ہماری جو سرحدیں ہیں وہ اس لیے محفوظ ہے کہ شاید شہید بھی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ شہید کبھی مرتے نہیں ہیں۔ تو آج ہمارے شہداء کی شہادتیں، ان کے والدین کی دعائیں اس پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اسے جتنا سراہا جائے کم ہے۔ اور بدنصیب ہیں وہ لوگ اس پاکستان میں، بدنصیب کا میں نام دوں گا، جو اپنے شہیدوں کی تعظیم نہیں کرتے، ان کے والدین کے پاس جا کے دعائیں نہیں لیتے، اور بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی جیسے واقعے میں اپنے شہیدوں کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا، کیونکہ جو شہید ہیں وہ بھی ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں، ان کے بھی ماں باپ نے ان کی پرورش ایسے ہی کی ہے جیسے میرے ماں باپ نے کی ہے۔ ایک بچپن سے انگلی پکڑ کر ایک باپ اپنے بچوں کو بڑا کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچے کو کس طرح سے پروان چڑھاتی ہے، اس کی وہ محبت، وہ پیار، اور پھر وہ جب کسی بھی فورسز میں چلا جاتا ہے، فوج پاکستان میں، ایئر فورس میں، نیوی میں، تو اس کا خاندان جو اس سے دوری برداشت کرتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اپنی اولاد کو خطرے کی طرف بھیج رہا ہوں، وہ لمحہ دیکھیں کیسا ہوگا۔ آج میری ماں کو کوئی یہ کہے کہ آپ کا بیٹا فلاں جگہ جا رہا ہے جہاں تھوڑا سا بھی خطرہ ہے، یا میری بیوی بچوں کو بتائے، تو وہ مجھے نہیں جانے دیں گے، وہ مجھے قسمیں دے کے، واسطے دے کے روک لیں گے۔ لیکن کیا دل اور جگر دیا اللہ تعالیٰ نے ان جوانوں کے والدین کو جو خوشی خوشی اپنے بچوں کو سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک دن شاید شہادت ان کے نصیب میں ہوگی۔ اور مجھے شہید کے والد بتا رہے تھے کہ
شوق رکھتا تھا وہ شخص، وہ شہید، کہ مجھے شہادت ملے، میرے لیے یہ فخر کی بات ہوگی کہ میں نے پاکستان کی حفاظت میں شہادت نصیب فرمائی، شہادت نوش فرمائی۔ تو میں سلام کرتا ہوں تمام ہی شہیدوں کو، ان کے خاندان، ان کے لبائقین کو، ان کے ورثاء کو، بیوی بچوں کو، جنہوں نے ایسے سپوت پیدا کیے جو فخر سے سینہ تان کر، دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس وطن عزیز کی حفاظت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ اور یہ میں پیغام دیتا ہوں، یہ میں پیغام دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا، یا جو آج انجانے میں بیٹھ کر افواج پاکستان کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے غلط باتیں کرتے ہیں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جو قومیں اپنے شہیدوں کا احسان نہیں مانتی، احسان فراموش ہوتی ہیں، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ آج ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس پاکستان کے لیے جانوں کا نذرانہ دیا جا رہا ہے، جس طرح سرحدوں کی حفاظت کی جا رہی ہے، جس طرح دشمن قوتوں کو سر توڑ جواب دیا جا رہا ہے، وہ میں اور آپ نہیں ہیں، وہ ہماری افواج پاکستان کے وہ جوان ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور آج ہم جب دل میں آتا ہے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اور جب کہیں یا کہتے ہیں تو ذرا سوچئے گا کہ اس شہید کی ماں، اس شہید کے والد پر کیا گزرے گی، اور اگر اس کے ہاتھ آپ کے لیے بد دعا کے لیے اٹھ گئے تو آپ یقین جانیے یہ دعا یا بد دعا عرش پہ جائے گی۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک باپ اگر تھوڑی دیر بھی اپنے بچے سے دور ہو جائے، بچہ اسکول گیا ہے اور واپس دیر سے آئے، ڈرائیور کا فون بند ہو یا بچے سے کانٹیکٹ نہ ہو رہا ہو، تو جو دل گھبرا جاتا ہے، جس تکلیف میں آ جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ تو ایک جوان کر کے پال کر، ایک ماں نے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اور پھر ایک باپ نے اس کو پہلے 9 سال 18 سال اور پھر جوان کر کے اس پاکستان کے حوالے کر دیا کہ جا تیری زندگی اور موت کا فیصلہ یہ سرحدیں کریں گی، تو اس باپ اور اس ماں کا ہم قرض ادا نہیں کر سکتے۔ آج دشمن قوتیں، میں جانتا ہوں کہ ایسا ماحول بنا رہی ہے کہ ہم اپنی افواج کے لیے کچھ کہنے سے ڈریں۔ آج بہت سارے سیاستدان افواج پاکستان کی یا اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرتے ہوئے ڈریں، ایسا نیریٹو بنایا جا رہا ہے۔ لیکن میں ان تمام سیاستدانوں سے، ان تمام کارکنوں سے اور عوام سے یہ کہوں گا کہ افواج اور عوام کے درمیان جو لوگ تفریق ڈال رہے ہیں، نفرتیں ڈال رہے ہیں، افواج اور عوام اسے کبھی قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ افواج پاکستان اس پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمیں انہیں سلوٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کے لیے آواز بلند کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس شعر کے ساتھ کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے ہم چاہیں گے یہ رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس بات کے ساتھ کہ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ انہی شہیدوں کی قربانی سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر۔